جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے. تو اصول حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ اصل میں ہے مصطلح الحدیث. اس کو مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، یعنی حدیث کی ٹرمینالوجی. ہم اس میں حدیث کی ٹرمینالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حدیث کی ٹرمینالوجی میں سب سے اہم بحث یا مین جو بحث ہماری مصطلح الحدیث میں رہتی ہے یا اصول حدیث میں، وہ حدیث کی کیٹیگرائزیشن ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے جب حدیث کی کیٹیگرائزیشن کو شروع کیا تھا، یعنی جسے ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی اقسام. حدیث کی اقسام ہم نے کہا تھا مختلف اعتبارات سے. ایک تو تعدد روات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. تعدد روات راوی کی جمع، تعدد ان کی کوانٹٹی، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک متواتر اور دوسری کا نام کیا تھا؟ آحاد، ٹھیک ہے. واحد کی جمع آحاد. آحاد کی پھر آگے تین قسمیں تھیں، کون کون سی؟ مشہور، عزیز اور غریب، ٹھیک ہے، عزیز اور غریب. دوسری بڑی تقسیم ہم نے کہا تھا وہ ہے قبول و رد کے اعتبار سے، کہ کون سی روایت جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے اور کون سی مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول و رد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم نے کہا تھا بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول روایت. تو مقبول روایت کی آگے چار قسمیں تھیں، ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ دو تھیں، پھر ان کو ہم نے مزید دو میں تقسیم کیا. ایک وہ جو کہ صحیح ہے، صحیح روایت جس کی 5 شرائط ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جو کہ حسن ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کی آگے دو دو قسمیں تھیں، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری. اور حسن کی بھی دو قسمیں تھیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے بحث کی ہے مردود کی، ریجیکٹڈ حدیث، ٹھیک ہے. ایک ایکسیپٹڈ ہے اور ایک ریجیکٹڈ ہے. جو ایکسیپٹڈ حدیث ہے اس کی 4 ٹائپس ہیں، اور جو ریجیکٹڈ ہے اس کی پھر آگے ہم نے کہا تھا کہ 17+ ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے بحث جو شروع کی تھی وہ تھی اسباب رد، یعنی ریزنز کیا ہیں جن کی وجہ سے کسی روایت کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں. اسباب رد، تو اسباب رد جو ہے وہ دو ہیں. ایک ہم نے کہا تھا سقوط راوی، یعنی راوی گر جائے، ٹھیک ہے، راوی گر جائے. تو راوی جب گرتا ہے تو اس میں آگے دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ جلی اور خفی، ٹھیک ہے. جب راوی کا گرنا ظاہر ہو تو اس میں آگے 4 قسمیں ہیں، کون کون سی بتائیں جی؟ معلق ہے، ٹھیک ہے، مرسل ہے، معضل ہے اور منقطع. اور جب خفی ہوتا ہے یعنی مخفی طور پہ راوی گرا ہوتا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، تو اس میں ایک مدلس ہے اور دوسرا مرسل خفی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. دوسرا بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ تان فر راوی، ٹھیک ہے. یعنی کسی روایت کو ریجیکٹ کرنے کا دوسرا بڑا سبب یا ریزن تان فر راوی. تان فر راوی میں ہم نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جس کا تعلق عدالت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راوی کی عدالت سے، اور دوسرا جس کا تعلق ضبط سے ہوتا ہے، یعنی راوی کے حافظے سے، ٹھیک ہے. تو عدالت میں پھر آگے کتنی چیزیں تھیں؟ 5. کون کون سی؟ سب سے پہلے کذب، ٹھیک ہے. اگر کوئی راوی جھوٹا ہو تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، فیبریکیٹڈ، من گھڑت. دوسرا کیا ہے؟ راوی کے اوپر تہمت کذب ہو، کیا ہو؟ تہمت کذب، جھوٹ کی تہمت ہو، تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ راوی فاسق و فاجر ہو، ٹھیک ہے، فسق و فجور، یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر. چوتھا ہم نے پڑھا تھا بدعت، راوی بدعتی ہو تو اس کی روایت، تو ہم نے کہا تھا 2 شرائط ہیں پھر محدثین قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس کی جو بدعت ہے وہ مکفرہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟
مفسقہ ہو، فسق و فجور پر مبنی ہو، اور دوسرا اپنی اس بدعت کی طرف وہ دائی نہ ہو، اور یہ بھی کہ جو روایت نقل کر رہا ہے اس سے اس کی بدعت کو سپورٹ نہ ملتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں کیا تھا؟ جہالت، یعنی ایک راوی مجہول ہے، ٹھیک ہے، مجہول العین ہے یعنی اس کی ذاتی مجہول ہے، یا مجہول الحال ہے یعنی اس کے احوال مجہول ہیں، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اس کی روایت ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گئی ضبط کی بات۔ ضبط میں ابھی تک ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ فاش غلطی، فوش الغلط جسے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فاش غلطی۔ تو فوش الغلط، راوی جو ہے فوش غلطیاں کرے، بلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکری، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ دوسرا کیا ہے؟ کثرت غفلت، کثرت سے مسٹیکس کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس کی روایت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وہم، راوی کو وہم ہو جاتا ہو، وہم وہی جس معنی میں ہم اردو میں کہتے ہیں وہمی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ مخالفت ثقات، یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ سوء حفظ، یعنی راوی کا حافظہ کیا ہو؟ کمزور ہو، برا ہو، سو میں نہیں برا، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہم، مخالفت ثقات اور سوء حفظ۔ تو وہم جو ہے یہ دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے، کبھی سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں، کبھی راوی کو سند میں وہم ہو جاتا ہے، کبھی متن میں ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہہ دیتے ہیں معل، کیا کہتے ہیں؟ معل، یا زیادہ تر کہتے ہیں معلل، علت سے، معلل یعنی وہ روایت جس میں کیا ہے؟ علت ہے، وہم بھی ایک علت ہے، ایک بیماری ہے۔ ہم نے کہا تھا نا صحیح حدیث وہ ہے کہ جس میں کوئی علت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مخالفت ثقات، اس کی آگے جو ہے وہ کئی ایک قسمیں ہیں مخالفت ثقات کی۔ سوء حفظ، سوء حفظ کی وجہ سے اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ راوی جو سوء حفظ کا شکار ہو اس کو مختلط کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اختلاط کا مطلب چیزیں اس پہ خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں دو قسمیں کی جاتی ہیں سوء حفظ میں۔ ایک قسم تو یہ کی جاتی ہے ما قبل اختلاط، ما قبل اختلاط یعنی اختلاط سے پہلے، اور دوسرا کیا ہے؟ ما بعد اختلاط یعنی اختلاط کے بعد، جب سے اس کا حافظہ بگڑا ہے اس سے پہلے کی روایات قابل قبول ہیں، اس کے بعد کی قابل قبول نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس کی روایت کو شاذ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن شاذ بہرحال نہیں کہنا چاہیے۔ وہ شاذ اس وجہ سے کہ چونکہ اس کو اختلاط ہو جاتا ہے تو وہ ثقہ راویوں سے مخالفت شروع کر دیتا ہے، ہوتا یہ ثقہ راوی ہے، ہوتا یہ ثقہ راوی ہے۔ اچھا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے کوئی زندگی میں حادثہ ہوا، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، شارٹ ٹرم میموری جو ہے آپ کی لاس ہو جاتی ہے، لانگ ٹرم میموری آپ کی لاس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی دماغ پہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حافظہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب حافظہ جب تک ٹھیک تھا اس وقت کی اس کی روایات کیا ہیں؟ ایکسیپٹڈ ہیں، اور اس کے بعد کی روایات اس کی ریجیکٹڈ۔ اس کو کہتے ہیں ما قبل اختلاط اور ما بعد اختلاط۔ وہم کے بعد جو بڑی بحث ہے وہ ہے مخالفت ثقات کی۔ مخالفت ثقات، مخالفت ثقات میں پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے مدرج، مدرج ادراج، ادراج کہتے ہیں ایڈیشن کو، یعنی راوی کیا کرتا ہے؟ کوئی ایڈیشن کر دیتا ہے حدیث میں۔ ثقہ راویوں کی مخالفت میں کیا کرتا ہے؟ اپنی روایت میں کوئی ایڈیشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈیشن کبھی سند میں ہوتا ہے کبھی متن میں۔ مدرج،
مدرج کے بعد دوسرا کیا ہے؟ مقلوب، قلب، یعنی راوی کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو تلپٹ کر دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے. اس کی ہم مثالیں آگے ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سند میں اور کبھی متن میں. مخالفت ثقات، مقلوب. تو مخالفت ثقات کی ایک صورت کیا ہے؟ ادراج. دوسری کیا ہے؟ قلب. تیسری صورت کیا ہے؟ المزید فی متصل اسانید. المزید فی متصل اسانید، یعنی ایک سند پہلے سے متصل ہے، کنیکٹڈ ہے، اس میں وہ ایک اور راوی کیا کرتا ہے؟ گھسیڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ جو نیریشن ہے، چین آف نیریشن ہے، اس میں ایک راوی اس کا اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ بھی وہ مخالفت ثقات میں کام کرتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مصحف، یعنی ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس میں نقطوں میں تبدیلی لے آتا ہے، نقطے بدل دیتا ہے. کسی روایت میں کوئی نام ہے مثال کے طور پہ، نقطے بدل دیے. محرف، یعنی ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس میں اعراب بدل دیتا ہے. اور مضطرب، اضطراب کہتے ہیں کنٹراڈکشن کو. ٹھیک ہے، یعنی اس کی روایت جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. کبھی اضطراب سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں ہوتا ہے. بہرحال اس کو ابھی ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں. بس میں نے ذرا نقشہ مکمل کرنا تھا، تو میں نے کہا ایک دفعہ یہ نقشہ مکمل ہو جائے تاکہ ہمارے سامنے ایک بگ امیج آ جائے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے وہم کی طرف. وہم کی مثال کہ راوی کو وہم ہو جاتا ہے. یالا بن عبید، یہ ایک راوی ہے، یالا بن عبید. یالا بن عبید تنافسی، یہ سفیان ثوری سے آگے نقل کرتے ہیں، یعنی سفیان ثوری کا ہے، یہ شاگرد ہے. تو یالا بن عبید سفیان ثوری سے روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی سفیان ثوری نے آگے کس سے بیان کیا؟ عمر بن دینار سے. ٹھیک ہے، اور عمر بن دینار نے آگے بیان کیا عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر جو ہے وہ صحابی رسول ہیں اور وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ البیان بالخیار، یعنی بیع کرنے والوں کو اختیار ہے. ٹھیک ہے، جو آپس میں معاملہ کریں ان کو اختیار ہے، جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو سودا واپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسٹمر بھی اور سیلر بھی. تو یالا بن عبید نے یہ روایت بیان کی سفیان ثوری سے، اور یالا بن عبید کہتے ہیں کہ جی سفیان ثوری نے اس کو عمر بن دینار سے بیان کیا اور عمر بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ جو روایت ہے، یہ سفیان ثوری جو ہے یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے. سفیان ثوری کس سے بیان کرتے ہیں؟ عمر بن دینار نہیں، عبداللہ بن دینار. دونوں ثقہ راوی ہیں، ایک کا نام عبداللہ بن دینار ہے، دوسرے کا نام کیا ہے؟ عمر بن دینار. ٹھیک ہے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یالا بن عبید ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ راوی ثقہ ہے، دوسری طرف ثقات ہے. ایک طرف ثقہ راوی ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ ثقات ہے. ثقات جب اس روایت کو بیان کرتے ہیں ثقات، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سفیان ثوری نے عبداللہ بن دینار سے بیان کیا اور عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے بیان کیا. یالا بن عبید جب یہ بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے سفیان ثوری نے عمر بن دینار سے بیان کیا. تو یہ اس سند کے بیان میں اس روایت کی روایت ایک ہی ہے، متن سیم ہے، ٹیکسٹ سیم ہے. تو اس روایت کی سند کے بیان میں یالا بن عبید کو وہم ہو گیا. اس نے عبداللہ بن دینار کو کیا بنا دیا؟ عمر بن دینار. دونوں ہی ثقہ راوی ہیں. تو اس وہم کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یالا بن عبید کی جو روایت ہے یہ کیا ہے؟
یہ معلل ہے یا معل ہے، ٹھیک ہے، اس میں علت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہم ہوا ہے. اس لیے یحییٰ ابن معین، یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے، یہ ثقہ راوی ہے، لیکن یہ سفیان ثوری سے جب نقل کرے تو ضعیف ہے، اور سفیان ثوری کے علاوہ سے نقل کرے تو ثقہ ہے. یہ بھی مطلب اتنی گہرائی میں جو ہے محدثین چلے جاتے ہیں. اب چونکہ اس نے سفیان ثوری سے غلطی کر دی ایک روایت نقل کرنے میں، اس کو وہم ہو گیا، تو اب سفیان ثوری سے جب یہ کوئی روایت نقل کرے گا ہم لیں گے نہیں. لیکن سر یہ بات میرا خیال ٹھیک اس لیے مجھے لگ رہی کہ اگر سفیان ثوری سے باقی روایت ہو سکتا ہے ٹھیک، انہوں نے ہو سکتا ہے ٹھیک، ہم کسی اور سے روایت کرتے وقت وہیں پہ یہ کام کیا، وہم ہو جاتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے، وہم ہو جاتا ہے، وہم جانتے بوجھتے وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک بات ہے، وہم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو مارجن دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتمال ہے، تو احتمال ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. احتمال ہمیشہ سفیان ثوری کے ساتھ نہیں ہوگا نا، کسی اور راوی سے روایت کرتے ہوئے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے نا. نہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو احتمال ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس میں اس کو وہم ہوا ہے تو وہ سفیان ثوری سے ہوا ہے. باقیوں سے جب وہ روایت نقل کرتا ہے تو دوسرے بھی تو باقیوں سے نقل کر رہے ہیں، وہ اکیلا تو نہیں ہے، تو وہاں وہ اسی طرح سے نقل کر رہا ہے جیسے باقی کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی روایت کو کیا کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو سفیان ثوری جو یحییٰ بن معین یہ کہتے ہیں کہ یعلا بن عبید جو ہے یہ سفیان ثوری سے نقل کرے تو ضعیف ہے. کیونکہ اس کو سفیان ثوری سے وہم ہو گیا، اور اگر یہ سفیان ثوری کے علاوہ سے نقل کرے تو یہ کیا ہے، ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہم یعنی سند میں وہم کی مثال آ گئی. جی، سفیان ثوری سے انہوں نے باقی روایت بیان کی اور وہ ٹھیک تھی، تو یحییٰ بن معین نے تو کراس لگا دیا نا، جو بھی روایت بیان کریں گے سفیان ثوری سے وہ ضعیف ہوگی، ہم اس کی تحقیق نہیں کریں گے. اصل میں دیکھیں نا، جہاں وہ دوسروں سے ایگری کریں گے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چند ایک ہی روایتیں بیان کی ہوں سفیان ثوری سے کہ جس میں ان کو وہم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو ضعیف کہہ دیا. مطلب کوئی نہ کوئی اس کی سالڈ بیس ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے سفیان ثوری سے بہت زیادہ روایتیں نقل کی اور اس میں باقی ثقہ راوی بھی اسی طرح سے روایت کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ کیسے ضعیف ہوں گے، پھر نہیں ضعیف ہو سکتے نا. یہ بات. دوسری ہے متن میں وہم کی مثال، ٹھیک ہے. تو متن میں وہم کی مثال ایک معروف حدیث ہے، ابن ابی مریم، یہ ایک راوی ہیں. ابن ابی مریم جو ہے روایت نقل کرتے ہیں امام مالک سے، ٹھیک ہے. امام مالک آگے نقل کرتے ہیں امام زہری سے، اور امام زہری آگے نقل کرتے ہیں حضرت انس سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے. تو ابن ابی مریم مالک سے، وہ زہری سے، وہ انس سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. روایت کیا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ٹھیک ہے. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ٹھیک ہے. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ٹھیک ہے. آگے الفاظ کیا ہیں؟ ولا تنافسوا، ولا تنافسوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ولا تنافسوا، اس میں راوی کو وہم ہو گیا. کس کو؟ ابن ابی مریم کو. یہ راوی ہے ثقہ، یہ راوی کیا ہے؟ یہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلا کہ وہم ہوا ہے؟ کیونکہ مالک سے، امام مالک کے جو دوسرے شاگرد ہیں، اب ظاہری بات ہے امام مالک تو کچھ تھوڑے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. تو جو ثقات راوی ہیں امام مالک سے، یعنی گروپ جو ہے، ٹھیک ہے، جب وہ نقل کرتا ہے امام مالک سے
تو وہ صرف اتنی ہی مالک ان زہری، ٹھیک ہے، ان انس رضی اللہ عنہ، اور وہ اللہ کے رسول سے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف اتنی روایت نقل کرتے ہیں، ثقات جب نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن ابی مریم اس میں ان الفاظ کا کیا کرتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف ثقات ہیں، ٹھیک ہے، گروپ آف ثقہ راوی ہے، اور ایک طرف ایک اکیلا ثقہ راوی ہے، تو یہ ہو گئی مخالفت ثقات، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو وہم ہوا ہے، راوی کو کیا ہوا ہے، ابن ابی مریم کو وہم ہوا ہے، اس نے ولا تنافسو کے الفاظ نقل کر دیے وہم کی وجہ سے۔ تو وہم ہو جاتا ہے، وہم بندہ جانتے بوجھتے نہیں کرتا، مطلب اس میں اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، اس کو جی اس کو ہم نے وہم کی کیٹیگری میں ڈالا۔ ہاں، وہم کی کیٹیگری، یہ اہم سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ اس کو وہم ہوا ہے، نہیں ٹھیک ہے، لیکن مخالفت ثقات میں تو یہ آئے گی، اسی کی طرف آ رہا ہے۔ دوسری روایت جو ہے اس کی سند عمد، وہ کیا ہے، وہ بھی ابن ابی مریم کی ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے، اور امام مالک نے وہ بیان کی آگے ابو الزناد سے، اور اب الزناد نے بیان کی آرج سے، اور آرج نے آگے بیان کی حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت بھی ابن ابی مریم کی ہی تھی اپنے استاذ مالک سے، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ کیا تھے، ولا تحسسوا، ٹھیک ہے، ٹو نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا لفظ کیا تھا، ولا تنافسوا، یہاں تھی اصل میں منافست کی بات، مطلب دنیا میں دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اس کو منافست کہتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، ولا تنافسوا۔ آگے کیا تھے الفاظ، ولا تحاسدوا۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں اس میں دوسرے جو ثقہ راوی، یہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ثقات ہیں اس روایت میں یہ لفظ نقل کرتے ہیں اس طرح سے، ولا تنافسوا، اس سند سے جو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری روایت میں وہ ولا تنافسوا کے الفاظ نقل نہیں کرتے ثقات اس میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابن ابی مریم کو کیا ہو گیا، وہم ہو گیا۔ دو علیحدہ علیحدہ روایتیں تھیں امام مالک سے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہم ہو گیا، اس نے ایک کا لفظ دوسری میں ڈال دیا۔ جو گروپ آف ثقہ راوی، یعنی ثقات جو راوی تھے، تو انہوں نے دونوں کو کیا کیا، علیحدہ علیحدہ نقل کی۔ انہوں نے اس روایت میں ولا تنافسوا نقل نہیں کیا، اس روایت میں اس سند سے انہوں نے ولا تنافسوا نقل کیا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی راوی کو وہم ہو گیا۔ تو جب راوی کو وہم ہو گیا تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اب دیکھیں جو روایت تو معلل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں راوی کو وہم ہو گیا، اس کو معلول یا معلل روایت، اب اس میں صرف اتنا حصہ ہی ضعیف ہوتا ہے، پوری روایت ضعیف نہیں ہوتی، صرف اتنا حصہ کہ جس میں کوئی خفیہ علت ہے، تو اس حصے کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ حصہ ثابت نہیں ہے، باقی روایت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صحیحین میں، صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں بھی معلول روایت آ جاتی ہے، لیکن معلول روایت کا وہاں پہ مطلب صرف کتنا ہوتا ہے کہ وہ جہاں راوی کو وہم ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہم والی بات اس کی درست نہیں ہے، باقی روایت تو صحیح بات ہے، درست ہے۔ اب دیکھیں کہ مطلب راویوں کو بہت وہم ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ معراج کی روایت میں ایک راوی کو وہم ہوا، اور اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، صحیحین میں اس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کو معراج ہوئی، قبل ان یوحی الی، یہ الفاظ وہ راوی لے آیا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، حالانکہ یہ نہیں، یہ کسی نے بھی نہیں بات کہی کہ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی نبوت ملنے سے پہلے معراج ہوئی۔ جتنی بھی معراج کے بارے میں اقوال ہیں وہ سب کیا ہیں
کہ معراج کا واقعہ نبوت کے بعد کا ہے. باقی ٹھیک ہے، سن میں اختلاف ہے، اکثر کی رائے یہی ہے کہ 10 نبوی کے بعد کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، راویوں کو بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا کہ نہیں کیا. اب اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا، اس لیے حالت احرام میں نکاح جائز ہے. حالت احرام سمجھتے ہیں نا، حج عمرہ کا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور یہ صحیح ہے ان کی روایت. اور حضرت میمونہ کہتی ہے نکاح میرا تھا، مجھے پتہ ہے میں حالت احرام میں نہیں تھی. ان کی روایت بھی صحیح ہے ان میں. تو اب ہم یہی کہیں گے نا کہ عبداللہ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جمع کریں آپ. بات ٹھیک ہے کہ وہم ہو جاتا ہے، سکہ راوی کو بھی کیا ہے، وہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس میں یہی کہیں گے کہ جس کا مسئلہ تھا انہوں نے زیادہ یاد رکھا، ان کی بات کا ہم اعتبار کریں گے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، حالت احرام میں وہ نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح جو ہے وہ احرام کھولنے کے بعد ہی ہوا تھا. ہاں یہ ہے کہ وہ جو پیغام کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہو تو اس سے کوئی شبہ پڑ گیا. 12 تو سر اس روایت میں جو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور صحیح عین میں ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم اس کو کہیں گے معلول روایت ہے. معلول روایت ہے نا، ضعیف میں نہیں جائے گی. معلول روایت میں یہ ہے کہ اس میں علت ہے. ٹھیک ہے، اس میں علت ہے. ٹھیک ہے، نکاح تو ہوا ہے نا، مطلب کچھ تو ثابت ہے نا. ہاں میں نے آپ کو پھر وہی پوری روایت ضعیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں اس کا ایک پارٹ، ایک جز، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. تو نیکسٹ کیا تھا؟ مدرج روایت. ادراج کسے کہتے ہیں؟ ادراج کہتے ہیں ایڈیشن کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا ایڈیشن کبھی سند میں ہو جاتی ہے اور کبھی متن میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایڈیشن کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے خطیب بغدادی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ شبابہ بن سوار وہ نقل کرتے ہیں، شبابہ بن سوار. ٹھیک ہے، شبابہ بن سوار نقل کرتے ہیں شعبہ سے، اور شعبہ آگے نقل کرتے ہیں ابن زیاد سے. ابن زیاد آگے اس کو نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ آگے اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث کیا ہے؟ اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. مطلب معروف روایت ہے نا، آپ کے علم میں ہوگا. اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. وضو پورا کرو، وضو اچھے سے کرو، اور ان ایڑیوں کے لیے بربادی یا ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے جو خشک رہ جاتی ہیں. مطلب پاؤں اچھی طرح سے دھو. یہ ایک میسج تھا. ٹھیک ہے، ایڑیاں تمہاری خشک نہیں رہنی چاہیے. تو اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں گی تو یوں سمجھو کہ جہنم کی آگ میں جلیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ شبابہ نے شعبہ سے، اور انہوں نے ابن زیاد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. ٹھیک ہے، لیکن اسی روایت کو جب امام بخاری لے کے آئے ہیں آدم کے طریق سے، آدم بن ابی ایاس، وہ آگے نقل کرتے ہیں شعبہ سے. ٹھیک ہے، وہ ابن زیاد سے، وہی سند ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، اب اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اس میں الفاظ یہ ہیں، قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ نے. اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء. یہ کلام کس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا. ٹھیک ہے، وضو اچھے سے کرو. آگے کیا کہا؟ فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے آگ کا ڈراوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کلام ہے اسبغ الوضوء، یہ کس کا ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے. اور یہ جو کلام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو شبابہ نے جب اس کو نقل کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت ابو ہریرہ کے کلام کو کیا کیا؟ حدیث بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بنا دیا. دیکھیں نا، جیسے کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یار یہ کام کرو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی اچھے سے وضو کرو، آگے ساتھ میں کیا کی؟ دلیل نقل کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اب اس راوی نے کیا کیا؟ اس نے دونوں میں فرق نہیں کیا. تو حضرت ابو ہریرہ کے کلام کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بنا دیا. اس کو کہتے ہیں ادراج، یعنی حدیث میں ادراج ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کیا ہوگی؟ ایڈیشن ہو گئی. دوسرے راوی نے، یعنی آپ کہہ لیں جو اوثق راوی تھا، زیادہ ثقہ راوی تھا، یا ثقات نے جب اس روایت کو بیان کیا تو انہوں نے دونوں کے کلام میں کیا کیا؟ فرق کیا. کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ عموماً ہو جاتا ہے حدیثوں میں. ادراج کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرح الغریب، غریب کی شرح کرنا. غریب الفاظ، غریب الفاظ مراد نادر الفاظ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک راوی کیا کرتا ہے، جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لفظ مشکل ہے، سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ خود ہی اس لفظ کا معنی بھی بیان کر دیتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ استنباط حکم، جیسے یہاں اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک استنباط کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، ویل للعقاب من النار سے انہوں نے استنباط کیا. وہ استنباط انہوں نے پہلے بیان کر دیا، حدیث بعد میں نقل کی. اب راوی کو وہم ہو گیا اور اس نے استنباط کو بھی کیا کیا؟ حدیث کا جز سمجھ لیا. تو بعض اوقات کوئی بھی راوی صحابی سے لے کے نیچے تک وہ حدیث سے استنباط کر رہا ہوتا ہے، استدلال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نقل اس کو اس طرح سے کر دیتا ہے کہ جیسے وہ حدیث کا جز بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ادراج. تو جتنا ادراج ہے وہ والی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، باقی تو حدیث ہے، ٹھیک، اس کو تو آپ ایکسیپٹ کریں گے. اچھا، یہ جو ادراج ہے نا شرح الغریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب ایک لفظ کا معنی ہی بیان کیا نا آپ نے، ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پہ واضح کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں، اس میں البتہ فرق پڑ جاتا ہے کہ جو استدلال ہے کہیں وہ حدیث کا حصہ نہ بن جائے، راوی کا استدلال، اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اجتہاد ہے، وہ اس کا فہم ہے، وہ روایت نہیں ہے. تو یہ ہے متن کے اندر ادراج، ٹھیک ہے. وہم میں تو یہ ہے کہ اس کو وہم ہو گیا ہے. ادراج تو انٹینشنلی کیا گیا ہے، یعنی وہم جو ہے نا اس میں انٹینشن نہیں ہوتی. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے وہم ہو جائے، لیکن وہم ہو جاتا ہے، یعنی وہم میں ارادہ شامل نہیں ہوتا. ادراج میں اس نے ایک کام ارادتاً کیا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس نے کسی مشکل لفظ کی کیا کی؟ تشریح کر دی، تو اس نے انٹینشنلی کی ہے. امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ادراج کرتے تھے، اور ان کا ادراج اسی نوعیت کا ہوتا تھا کہ وہ مشکل الفاظ کی کیا کرتے تھے؟ تشریح کر دیتے تھے. جیسے وہ غار حرا والی روایت ہے تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کیا؟ یتحنس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے غار حرا میں جا کے؟ یتحنث، تحنث. اب یہ ایک مشکل لفظ ہے، مطلب ایک غریب لفظ ہے، نادر لفظ ہے. تو اب اس کا معنی بھی امام زہری نے جب اس لفظ کو بیان کیا تو اس کا معنی بیان کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عبادت کرتے تھے. اب یہ جو ہے یتعبد، عبادت، اس کا جو انہوں نے معنی بیان کیا، اب یہ ادراج ہے، ٹھیک ہے. یہ اس لفظ کی کیا ہے؟ تشریح ہے. یہاں سے اختلاف ہوتا ہے نا، اصل میں اختلاف اس میں ہوا ہے
مطلب اختلاف اس میں ہوا ہے کہ آپ سلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے. اب جنہوں نے کہا عبادت کرتے تھے تو انہوں نے اس سے دلیل پکڑی، لیکن یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. دوسروں نے کہا بھائی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ادراج ہے، اس لیے آپ ہمارے اوپر لازم نہ کریں کہ ہم عبادت کا قول کریں. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے عبادت کا قول کیا انہوں نے امام زہری کی تشریح کے مطابق عبادت کا قول کیا. تو انہوں نے کہا جی امام زہری کو حق حاصل ہے تشریح کا، تو ہمیں بھی ہے، ہم بھی لغت سے تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ تحنس کا کیا مطلب ہے. تو وہ یتفکر کے معنی کر لیتے ہیں کہ غور و فکر کرتے تھے. ٹھیک ہے. جنہوں نے یتعبد کا، انہوں نے کہا کہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے. تو اب دیکھیں کہ ادراج جو ہے نا وہ جو راوی کا کلام ہے، اصل بات یہ ہے ادراج کیا ہے، راوی کا کلام ہے، اس کو آپ مخاطب کے اوپر لازم نہیں کر سکتے، حجت نہیں بنا سکتے. ہاں اس کو آپ ایک رائے کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں کہ جی امام زہری کی ایک رائے ہے، ایک مطلب امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ٹھیک ہے، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث حدیث ہے، معصوم کا قول معصوم کا قول ہے. ٹھیک ہے. راوی کی بات راوی کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور راوی کے کلام میں بہرحال فرق ہے، اور اس کی حجیت میں بھی فرق ہے. یہ آپ نے بات کی ہے کہ ابھی کہ اس کی اپنی اس کی مرضی شامل ہوتی ہے تشریح کرنا، لیکن استنباط حکم کے اندر اس میں مطلب اس نے جو نقل کر رہے ہیں تو نہیں. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب ثقات نقل کرتے ہیں تو وہ کیسے نقل کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار. جب ثقات نقل کرتے ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے، فرق کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب. تو واضح. اب نیچے ایک ثقہ راوی نے کیا کیا، دونوں کو کیا کیا، ملا دیا. اس نے صحابی کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا کیا، اس کا ادراج کر دیا. نیچے جا کے ایک راوی نے، ثقہ راوی نے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اصل میں مین ہیڈنگ کیا پڑھ رہے ہیں، مخالفت ثقات. مین ہماری جو ہیڈنگ چل رہی ہے نا اوپر آپ دیکھیں مخالفت، یہ مخالفت ثقات کی صورتیں ہیں، یعنی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے یا ایک سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اب انٹینشنلی ہوا ہے، جانتے بوجھتے ہوا ہے، یا غلطی سے ہوا ہے، واللہ عالم. لیکن زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ غلطی سے ہوا ہے، مسٹیکنلی ہوا ہے، کیونکہ ثقہ راوی یہ ثقہ جی استنباط کو اس نے آپ یوں سمجھ لیں کہ غلطی آپ کہہ دیں، غلطی کہہ دیں، غلطی کہہ دیں، ضروری نہیں وہم کی صورت ہو. بخاری کے اندر جو غار حرا کا واقعہ ہے، جی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشی کا جو واقعہ ہے وہ بھی انہی کا وحی ہے یا وہ بھی حدیث کا حصہ؟ نہیں وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. وہ جو بخاری میں آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بلاغات زہری. ٹھیک ہے، بلاغات زہری. امام زہری جب بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے. اب امام زہری کیا ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند کنیکٹڈ نہیں ہے، سند کنیکٹڈ نہیں ہے، سند متصل نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگرچہ صحیح بخاری میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جیسے سوسائڈل تھاٹس جسے آپ کہتے ہیں، خودکشی کا جو ہے وہ خیال آتا تھا، لیکن یہ بلاغات زہری میں سے. تو اس لیے یہ معلول روایت ہے، یہ بات جو ہے وہ یہ والی بات یہ معلول ہے. مثلا یہ امام بخاری کو اس کا پتہ تھا کہ یہ جب وہ اس کو درج کر رہے ہیں صحیح کہہ کے، انہیں اس کا پتہ تھا؟ دیکھیں یہ بہت گہری بحث ہے اصل میں. اس کو ہم کسی اور وقت میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ امام بخاری کو سب پتہ تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو چیزوں میں نکھار پیدا کیا. ٹھیک ہے. امام بخاری معلق روایات بھی تو لے کے آئے ہیں نا جن کی سند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی امام بخاری اور اسی طرح امام مسلم وغیرہ بھی جو ایک ہی
روایت مختلف سندوں سے لے کے آتے ہیں اور ان کے متون میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ایکسپرٹ تھے اس میدان کے، تو وہ اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں، مطلب ہمیں ایک آپ کہہ لیں کہ جی فیسلٹی فراہم کرتے ہیں کہ کمپیریٹیولی اسٹڈی کرو، مختلف متون ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے، اب دیکھو کہ اس میں کیا چیز نکھر کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ کام اصل میں کرنے والا ہے، وہ نہیں جو ہمارے ہاں وہ جو لوگ اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی اب بخاری کا ایک ایک شوشہ جو ہے نا، اب اس پہ اس طرح سے ایمان لے کے آؤ جیسے قرآن، یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اس کے جو آپ نے بتایا کہ امام زہری نے اس کا اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اور باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ چیز اجازت تھی کہ وہ عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اس کا مطلب لیا، کوئی کہتے ہیں کہ اچھا غور و فکر کرتے ہیں، ایکچوئل میننگ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی میں وسعت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں ایک سے زیادہ معنی مراد لے سکتے ہیں۔ ایک رجحان ہوتا ہے، ایک میلان ہوتا ہے کسی بھی عالم کا، ٹھیک ہے، جو لوگ عبادت کی طرف چلے گئے انہوں نے کہا کہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے، جو لوگ غور و فکر کی طرف چلے گئے انہوں نے کہا کہ اس وقت تک عبادت کا کوئی طریقہ مشروع نہیں تھا، نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی تک کوئی حکم ہی اللہ کی طرف سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، حج وغیرہ ہو رہا تھا لیکن اس حج میں بھی اتنا زیادہ انہوں نے خلط ملط کر دیا تھا دین ابراہیمی کو کہ واضح نہیں تھا، کلیئر نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے حنفاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے بیت اللہ کے کپڑے پکڑ کے، پردے پکڑ کے کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے کریں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوسائٹی میں ظلم ہو رہا تھا اور جو شرک ہو رہا تھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتے تھے اور یہ غور و فکر کرتے تھے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر تھا، ٹھیک ہے، اس معنی میں بھی بات ٹھیک ہے، مطلب وہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جی استنباط آپ کہہ لیں کہ جیسے کنویں میں سے کوئی ڈول کھینچتے ہیں نا پانی نکالنے کے لیے، تو اسی طرح سے قرآن کے ٹیکسٹ میں سے یا حدیث کے ٹیکسٹ میں سے کوئی میننگ نکال لینا، کوئی معنی نکال لینا، کوئی حکم، ٹھیک ہے، جیسے شریعہ رولنگ اس کو ڈرائیو کرنا، نکالنا۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ مقلوب قلب، ہم نے کہا تھا قلب بھی سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی ہوتا ہے، تو قلب کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ حماد بن عامر، خیر سند کی مثال تو آپ خود دیکھ لیں، متن کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بہت معروف روایت ہے کہ 7 لوگ جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا آتا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا أَنفَقَتْ شِمَالُهُ، میں صرف آخری الفاظ لکھ دیتا ہوں، حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا أَنفَقَتْ شِمَالُهُ، کہ قیامت والے دن 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور اتنا چھپا کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو پایا، ٹھیک ہے، تو یہ سکات کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اور یہی الفاظ سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ انسان دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہے کہ جس میں کیا ہے؟ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا۔ پہلے والے میں تو یہ ہے نا کہ بایاں نہیں جانتا جو دائیں نے خرچ کیا، حتیٰ لا تعلم یمینہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا، ٹھیک ہے، اور دوسری میں کیا ہے؟ حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا، ٹھیک ہے، تو ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سکات کی ہے، یہ روایت سکات کی ہے اور یہ سکہ راوی کی روایت ہے، تو یہ ہے متن میں قلب کی مثال، کہ راوی نے کیا کیا؟ متن کو تل پٹ کر دیا، آگے پیچھے کر دیا،
اصل میں یہ متن تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، کیونکہ انسان دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، تو سکات نے اس کو اس طرح سے نقل کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن سکہ راوی نے جب اس کو نقل کیا تو اس نے بائیں کو دایاں بنا دیا، دائیں کو بایاں بنا دیا، کہ اس کا دایاں نہیں جانتا کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا۔ اس کو کہتے ہیں قلب، یعنی اس نے متن میں قلب کر دیا، الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، تو یہ مخالفت سکات کی ایک قسم ہے۔ یہ دل کو بھی قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دل آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ کلیئر ہے؟ نیکسٹ جی آگے چلیں۔ المزید فی متصل اسانید، یعنی سند کنیکٹڈ ہے لیکن راوی نے کیا کیا، اس سند میں مزید ایک راوی داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے کیا مثال دی ہے، عبداللہ بن مبارک یہ آگے نقل کرتے ہیں عبد الرحمن سے، عبد الرحمن بن یزید سے، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن آگے نقل کرتے ہیں بصر بن عبید اللہ سے، بصر سے، بصر آگے نقل کرتے ہیں ابو ادریس الخولانی سے، ابی ادریس الخولانی، وہ آگے واصلہ سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آگے ابی مرشد الغنوی، ابی مرشد الغنوی سے نقل کرتے ہیں، وہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، ٹھیک ہے، کہ قبر کے اوپر مت بیٹھو اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبداللہ بن مبارک جب اس کو نقل کرتے ہیں عبد الرحمن سے، اور عبد الرحمن پھر آگے بصر سے، اور یہ جو ہے نا درمیان میں راوی یہ اضافہ کرتے ہیں، کون؟ عبداللہ بن مبارک، یہ سکہ راوی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سکات اس روایت کو نقل کرتے ہیں، یعنی اسی سند کو عبد الرحمن سے، اور عبد الرحمن آگے بصر سے، اور آگے واصلہ سے، ٹھیک ہے، وہ ابی مرشد سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اضافہ نہیں کرتے سکات جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں المزید فی متصل اسانید، ایک سند پہلی متصل ہے تو اس میں ایک اور راوی کا کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو مخالفت سکات ہے نا، یہ آپ کو بڑے بڑے ائمہ کے ہاں نظر آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے، انسان ہے، جتنا مرضی کام ہو تو غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک بہت بڑے ائمہ میں سے، ائمہ محدثین میں سے، لیکن اب کیا ہے کہ ایک سند پہلی کنیکٹڈ تھی، اس میں کیا کیا، اضافہ کر دیا ایک راوی کا۔ سر اس غلطی کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ بصر سے کچھ روایتیں ہوں جو ابھی دلیل سے بیان ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بس کچھ ایسا ہو سکتا ہے، بالکل امکان تو ہوتا ہے، امکان تو ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ عبداللہ بن مبارک سے غلطی ہوئی ہے اس سند کے بیان کرنے میں، کیونکہ سکہ راوی اس سند کو جب بیان کرتے ہیں تو ابو ادریس الخولانی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیں ایک سکہ راوی اضافہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ درمیان میں جو اضافہ کیا ہے وہ بھی سکہ راوی ہے، وہ اگرچہ نہیں ہے، تو بہرحال مخالفت سکات تو ہے، لیکن روایت کیا ہے، ایکسیپٹڈ ہوگی، اس کی وجہ سے ہم روایت کو ریجیکٹ تو نہیں نہ کر دیں گے، روایت ایکسیپٹڈ ہوگی۔ نیکسٹ کیا ہے، اضطراب۔ اضطراب کسے کہتے ہیں؟ کنٹرڈکشن کو۔ مضطرب روایت، یعنی ایک اضطراب ہم اردو میں بولتے ہیں نا، بے چینی، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ ضرب یعنی وہ روایتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، سیلف کنٹرڈکٹری جسے کہتے ہیں، اپنے اندر جو ہے اس کے کنٹرڈکشن ہو، مضطرب روایت وہ ہے۔ تو بعض اوقات اضطراب سند میں ہوتا ہے، بعض اوقات متن میں ہوتا ہے، تو یہاں متن میں اس کی مثال انہوں نے بیان کی ہے۔ شریک راوی جو ہے یہ آگے ابو حمزہ سے نقل کرتے ہیں، وہ امام شعبی سے، ابو حمزہ جو ہے وہ امام شعبی سے، اور وہ فاطمہ بنت قیس سے، ٹھیک ہے، صحابی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ،
مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی کیا زکوٰۃ نکالنا ہی لازم ہے یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے مال میں؟ تو یہ روایت کا متن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ تو نکال لی، اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی روایت جو ہے اسی سند کے ساتھ ایک دوسرے طریق میں آتی ہے، تو وہاں کیا ہے، لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں، زکوٰۃ آپ نے نکال دی، اب اس کے بعد کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ تو دونوں کیا ہیں، باتیں الٹ ہیں ایک ہی سند سے، یعنی یہ سکہ راوی ہے، سکہ راوی اس کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ سکہ راوی اس کو، یا یہی سکہ راوی اس کو اسی سند سے اس طرح سے بھی نقل کر رہا ہے، یعنی وہی سکہ راوی اس طرح سے بھی نقل کر رہا ہے اور وہی سکہ راوی اس طرح سے بھی نقل کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے، اپنی بات کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی ایک ہی سند سے وہ دو متضاد باتیں نقل کر رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، ایک ہی سند سے وہ دو متضاد باتیں نقل کر رہا ہے۔ اگر مختلف اسناد سے نقل کرتا نا تو پھر وجہ تھی کہ جی یہ بات سن لی وہ سن لی، اس کو اضطراب کہتے ہیں۔ تو مضطرب روایت کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کوئی وجہ ترجیح لے آئیں یا ان میں جمع، مختلف الحدیث ہم نے پڑھی تھی نا، مختلف الحدیث کیا تھی کہ جب روایتیں آپس میں ٹکرائیں تو کیا کریں، ان میں جمع کریں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کیا کریں، ترجیح قائم کریں، ٹھیک ہے، یا آپ نسخ کا قول کریں، ٹھیک ہے۔ تو مضطرب روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، دونوں روایتوں پہ آپ توقف کریں گے، یا تو آپ ترجیح قائم کریں یا پھر دونوں کا کوئی مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے جیسے مفہوم بیان کیا کہ عام حالات میں تو یہی ہے کہ لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، عام حکم تو یہی ہے، لیکن ایمرجنسی کے کیسز میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اب آپ کہیں میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے اور تم مجھ سے کچھ نہ مانگو، اور آپ کے بینک میں اربوں پڑے ہوں اور لوگ قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہوں، تو آپ اسٹیٹ لے سکتی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تعلق ایمرجنسی سے ہو اور اس کا عام حالات سے، جنرل رولنگ سے۔ تو ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے اور ایک جنرل رولنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے بعض لوگوں نے اس کو جمع کر لیا، ٹھیک ہے، جمع کر لیں آپ، لیکن اگر آپ جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ترجیح بھی نہیں قائم کر سکتے، تو پھر اس کو ہم کہیں گے مضطرب، یعنی سیلف کنٹراڈکٹری روایت، ٹھیک ہے، تو وہ روایت ضعیف ہوگی۔ بس دو اور ہیں، اس کو جلدی سے دیکھ لیں۔ مصحف، مصحف میں کیا ہوتا ہے، نقطے جو ہے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے ایک راوی ہے عوام بن مراجم، ٹھیک ہے، عوام بن مراجم، یہ آگے بیان کرتے ہیں ابی عثمان النہدی سے، اور وہ حضرت عثمان سے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عوام بن مراجم، تو یحییٰ بن معین جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ تو ہے نا ثقات راوی، تو یحییٰ بن معین جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، عوام بن مراجم کو کیا کہتے ہیں، مزاحم، مراجم کی جگہ انہوں نے کیا کر دیا، مزاحم کر دیا، اس کو کہتے ہیں تصحیف، یعنی راوی کا نام نقل کرتے ہوئے نقطوں میں، راوی کا نام بھی ہو سکتا ہے یا متن کے اندر کوئی لفظ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک روایت آتی ہے نا کہ شوال میں 6 روزے رکھو، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد جس نے شوال میں 6 روزے رکھے تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں کیا ہے، ستم من شوال، آخر میں الفاظ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نقطے تو ہوتے نہیں تھے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، نقطے تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ ستن کیسے لکھا جاتا تھا، اس طرح سے، ٹھیک ہے، نقطے اگر نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے نقطے ڈالے تو پھر پتہ چلا کہ ستن ہے، تو راوی نے اس کو کیا کر دیا، ستن کی جگہ کیا کر دیا، شیئن کر دیا، کہ آپ وسلم نے کہا کہ شوال میں کچھ روزے رکھ لو، شیئن من شوال،
تو نقطوں سے بھی کیا ہوتا تھا، معنی چینج ہو جاتا تھا، راوی کا نام بدل دیتے تھے. ظاہری بات ہے مخالفت ثقات ہے نا، جانتے بوجھتے نہیں کر رہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں وہم ہو گیا، کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مخالفت ثقات کی روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں راوی جو ہے وہ عوام بن مراجم ہے، مزاحم نہیں ہے. یحییٰ بن معین سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ستم من شوال ہے، شیم من شوال نہیں ہے. شوال کے 6 روزے ہیں، کچھ روزے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں تصحیف. تو ابو بکر السولی جو ہے، ابو بکر السولی، یہ جب اس کو نقل کرتا ہے تو شیم من شوال کہتا ہے. جب ثقات اس کو نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ستم من شوال، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ ثقہ راوی جو ہے ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. نیکسٹ کیا ہے، محرف. محرف میں یہ ہے کہ اعراب چینج کر دیتے ہیں. کیا؟ اعراب، ٹھیک ہے. کبھی نام میں ہوتا ہے، کبھی متن میں. جیسے عقیل، راوی کا نام کیا ہے؟ عقیل. تو اس کو کسی نے کیا بنا دیا؟ عقیل. عقیل کو عقیل کر دیا، ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے اس کو. جیسے آپ دیکھیں حمید نام ہوتا ہے، اس کو حمید کر دیا، ہو جاتا ہے ایسا، ایسی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی مخالفت ثقات میں آتی ہے. متن میں اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ رومیہ، عبداللہ بن جابر کی روایت ہے، رومیہ ابی، یوم الاحزاب. حضرت جابر نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے. تو ثقات اس کو کیسے نقل کرتے ہیں؟ ثقات کہ حضرت جابر نے کہا رومیہ ابی. ابی سے مراد کون ہے؟ ابی بن کعب، صحابی رسول، ٹھیک ہے. کہ احزاب والے دن کیا ہوا؟ تیر لگا کن کو؟ ابی بن کعب کو، ٹھیک ہے. تو ایک راوی نے کیا کیا؟ اس کو رومیہ ابی کو کیا کر دیا؟ ابی کر دیا. تو اب مطلب کیا بن گیا کہ حضرت جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد کو تیر لگا احزاب والے دن. حالانکہ حضرت جابر کے والد احد میں شہید ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. ان کے والد کی شہادت احد میں ہو چکی تھی. تو احزاب والے دن تو وہ موجود ہی نہیں تھے. تو یہ کام کس نے کیا؟ غندر نے. یہ ثقہ راوی ہے. یہ ثقہ راوی ہے. اور لاسٹ تو ہم نے دیکھ لیا تھا سوئے حفظ. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر اختلاط سے پہلے ہو، حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور حافظہ خراب ہونے کے بعد کی جو روایات ہیں، سر کو چوٹ لگ جاتی ہے، حافظہ چلا جاتا ہے. بعض اوقات کتابیں جو ہے آپ نے لکھا ہوا ہے کچھ، ضبط سفینہ ہے، ضبط صدر نہیں ہے، وہ کتابیں آپ کی ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے. تو وہ اب لکھا ہوا ضائع ہو گیا، تو وہ تو آپ جو محدث تھا وہ تو پڑھ کے آگے روایتیں کیا کر رہا تھا؟ نقل کر رہا تھا. تو اس لیے اس کا علم بھی ضائع ہو گیا. تو اب وہ اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کتاب سے پڑھ کے سناتا تھا نا اپنے شاگردوں کو. تو یہ بھی اس میں آتا ہے. ٹھیک، کافی ہے جی، کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر نیکسٹ پھر ہم آگے چلیں گے. جی، اختلاط 2 قسم کا ہے. ایک وہ ہے کہ جو بچپن سے ہے، یعنی کسی کا حافظہ بچپن سے ہی خراب ہے. اب ظاہری بات ہے جس کا بچپن سے حافظہ خراب ہے اس سے تو روایت لیں گی نہیں. ہاں، ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کا حافظہ ٹھیک ٹھاک تھا، ٹھیک ہے، وہ روایتیں بیان کر رہا تھا، پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا. حادثہ مثال کے طور پہ یہ پیش آیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، دماغ میں چوٹ لگی، اس کا حافظہ خراب ہو گیا. تو اب اس واقعے سے پہلے کی جو اس کی روایات ہیں وہ تو ایکسیپٹڈ ہیں، اس واقعے کے بعد کی جو روایات ہیں جو وہ بیان کرے گا وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوں گی. پہلے کی جو احادیث ہیں اس کو پھر ما قبل اختلاط تو نہیں کہیں گے نا؟ اچھا، ما قبل اختلاط، ہاں، یعنی کہ اس واقعے سے پہلے، اختلاط سے پہلے کی جو روایات، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کی لائبریری میں مثال کے طور پہ آگ لگ گئی، کتابیں اس کی ضائع ہو گئیں.
اب وہ کتابیں ضائع ہونے کے واقعے سے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ تو ایکسیپٹیڈ ہیں، جب کتابیں اس کی ضائع ہو گئیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتابیں دیکھ کے آگے بیان کرتا تھا، یہ کوئی حرج نہیں ہے، عیب والی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کے اس نے اپنے استاد سے کتاب میں حدیثیں لکھ لی، زیادہ محتاط تھا، ٹھیک ہے، حدیث کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، لیکن اب اس سے کتاب ضائع ہو گئی، جب کتاب ضائع ہو گئی اب وہ زبانی بیان کرے گا تو کیا کرے گا، خلط ملط کر دے گا، کیونکہ اس نے تو حافظے پہ محنت ہی نہیں کی ہوئی، تو اس لیے اب اس کی اختلاط کے بعد والی روایتیں کیا ہیں وہ ایکسیپٹیڈ نہیں۔ چلیں جی پھر آج اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ نیکسٹ باس کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں وہ جو واقعہ ہے نا، ایک بات تو یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سوسائیڈل تھاٹس آتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی، وہ سند کے اعتبار سے کمزور بات ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ ہماری بعض کتابوں میں نقل ہو گئی ہے تو دوسرے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کتابیں آپ کی پرائمری سورسز ہیں، اس میں وہ بات نقل ہو گئی ہے، تو اگر ان کا دل اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی کریں گے کہ جس سے آپ ان کو مطمئن کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے، بائنڈنگ نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کنیکٹڈ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بخاری میں بھی معلق روایات ہیں، جو معلق روایتیں بخاری کی وہ حجت نہیں ہے، بائنڈنگ نہیں ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی روایت جو ہے وہ بلاغات زہری میں سے ہے، یعنی اس کی سند ڈسکنیکٹڈ ہے۔ امام البانی نے بھی کہا ہے کہ یہ روایت ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اب بات یہ ہے کہ کوئی زیادہ ہی اصرار کرتا ہے، امکان کا پہلو نکالتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ جیسے اورینٹلسٹ بناتے ہیں اس کو کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ کی کوشش کی، اس میں اس روایت میں بھی جو کانٹیکس ہے اس کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے کہ فترت وحی کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا، یعنی وحی ایک دفعہ آئی، جب وحی آئی تو اس وحی کی لذت یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے کی لذت کس قدر ہوگی، بلکہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی لذت، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں نا کہ وہ فوراً کہتے ہیں رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا دیں، ہیں مطلب وہ اتنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ آشنا ہوئے ہیں اس چیز سے، علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، تو اب اس کی لذت ایسی تھی کہ جب وہ فترت وحی کا زمانہ آیا، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وحی آنا بند ہو گئی، پہلی وحی کے بعد وحی آنا بند ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقریباً 40 دن تک دوسری وحی نہیں آئی، سیکنڈ جو وحی تھی وہ پھر 40 دن کے بعد آئی۔ تو اب یہ جو درمیان میں یہ جو زمانہ اس میں وہ لذت شوق کی وجہ سے وہ بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وحی کے بغیر یعنی اللہ سے ایک دفعہ ہم کلام ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اب وہ ہم کلامی نہ ہو تو زندہ رہنے کا کیا معنی۔ تو یہ بیسیکلی یہ ایک کانٹیکس اگر کوئی بنانا چاہے تو یہ ایک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کسی کے ساتھ تعلق کی نوعیت ایسی ہو، جیسے ہمارے یہاں دنیا میں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ آپ کا تعلق اتنا زیادہ اس کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے، اتنی گہری قلبی وابستگی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا اس سے تعلق ٹوٹ جائے یا آپ کو لگے کہ درمیان میں گیپ آ گیا تو آپ کیا کہتے ہو، یار اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو بیسیکلی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو پہلا تجربہ تھا وحی کا، اور اس کے بعد وہ جب تجربہ بند ہوا ہے تو اس پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیلنگ تھی، ایک احساس تھا کہ وحی کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، یعنی اللہ کے تعلق کے بغیر، اللہ سے ہم کلامی کے بغیر کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس احساس اور فیلنگ کو پھر راویوں نے مطلب کیا سے کیا بنا دیا اور اس کو وہ اس طرف لے گئے ہمارے جو اورینٹلسٹ تھے، تو خیر ان کا نیگیٹو ذہن ہے، نہیں کسی قسم کی بھی وحی نہیں تھی، بالکل وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، مطلب 40 دن تک بالکل رابطہ جو ہے۔ اب اس کی حکمت کے اوپر مختلف سیرت نگاروں نے بحث کی ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ آپ کا شوق بڑھ کے، جو شدت شوق تھی وحی کے حوالے سے اس کو مطلب بھڑکانا مقصود تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شوق کی شدت تھی وہ پھر بہت زیادہ بڑھ گئی، پھر اس کے بعد سے جب سیکنڈ وحی آئی تو پھر وہ آخر تک چلتی رہی۔ بہرحال مختلف حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، حکمت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے، جس کی طرف آپ کا ذہن مائل ہو جائے۔
فطرت کا زمانہ 2 ٹائم کا ہے. فطرت کا یہ مختلف روایت ہوتا ہے ہاں ہاں کہ نبی کے سب پہلی بیت کے بعد پھر وہ جو ہے میرا خیال سورت مدثر کے بعد نہیں ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ ہے. اسی میں اختلاف ہے کہ وہ کتنا رہا. کچھ لوگوں نے ذرا زیادہ مبالغہ کر دیا، 6 ماہ بھی کہہ دیا، لیکن میرا خیال ہے اتنا زیادہ نہیں تھا. اتنا زیادہ ہیں 3 سال بھی کہتے ہیں، ہاں 3 سال بھی کہتے ہیں، نہیں اتنا نہیں تھا. یہ مبالغہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ 40 دن تھا. یہ مناسب معلوم ہوتا ہے. دیکھیں روایت تو ضعیف ہے، نہیں مانتا نہ مانے کون سی روایت صحیح ہے. ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت امام زہری کی روایت ہے، بلاغات زہری میں سے ہے، اس کی سند کنیکٹڈ ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ روایت میں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، نہ مانے، کوئی حرج والی بات نہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. کوئی اس کو مانتا ہے تو اس کو کہیں بھائی تعبیر ایسی کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات نہ آئے، تعبیر ایسی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.